رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 اینڈ 212 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل میں نون ساکن کے ساتھ یا مدہ اور مد آ رہا ہے، تو یہاں پر 3 سے 4 الف مقدار نون کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اسرائیلہ میں را کے ساتھ الف اور مد ہے، تو یہاں پر بھی ہم 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ یہ بڑا مد ہے۔ کماتیناہم من آیتن میں من آیتن میں نون ساکن کے بعد الف یعنی حمزہ آ رہا ہے، یہاں اظہار حلقے والا قاعدہ کریں گے، غنہ نہیں کریں گے یہاں پر۔ اچھا، آیتن بینہ میں تاکہ نیچے دو زیر آ رہے ہیں، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے اقلاب والا، 2 زیر کی تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کر کے پڑھیں گے یہاں پر۔ ومن یبدل میں بھی نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، ادغام مال غنہ کے 4 حروفوں میں سے، یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نعمت اللہ میں اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، من بعد میں دوبارہ اقلاب والا قاعدہ ہو رہا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ما جاءتہ یہاں پر الف اور مد ہے، تو یہاں پر بھی 5 سے 6 الف مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ فإن اللہ شدید العقاب۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ سل بنی اسرائیل، پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم کتنی دیں ہم انہیں، من آیتن نشانیاں، بینۃ واضح، ومن یبدل اور جو کوئی بدل دے گا، نعمت کو، اللہ کی، من بعد اس کے، ما جاءتہ جو آ گئی اس کے پاس، فإن تو بے شک، اللہ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیارے صالحات، اس آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ نے پہلی امتوں کے مطالبے پر یا مطالبے کے بغیر انبیاء کو کئی معجزے عطا فرمائے، مگر جب وہ معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو ان پر مختلف عذاب آئے، جیسے قوم سمود اور قوم فرعون اور بنی اسرائیل۔ اب جب اللہ پاک اور فرشتوں کے اترنے کا مطالبہ حد سے زیادہ ہونے لگا تو کفار عرب سے کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ہم نے انہیں کتنے واضح معجزات دکھائے، یعنی عصائے موسیٰ، طوفان، ٹڈیاں، سمندر کا پھٹنا، صحرا میں بادل کا سایہ، 12 چشموں کا پھوٹنا، من اور سلویٰ کا نزول وغیرہ، تو انہوں نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ اٹھایا جو تم اٹھاؤ گے؟ پھر نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ تو عذاب ہی ہے۔ فرمایا وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ تو پیارے صالحات، اس آیت کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی، اور جو اللہ کی نعمت کو اس کے آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ نعمت دیتا ہے، ہدایت کے واضح دلائل دیتا ہے، مگر جب انسان جان بوجھ کر انکار کرے اور نعمت قدر نہ کرے تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو، یعنی کہ یہ انداز تنبیہ کا ہے، یعنی تاریخ سے سبق لینے کی عادت، جیسے استاد کلاس میں کسی ناکام طالب علم کو مثال دے کر باقی طالبہ کو خبردار کرے کہ سبق سیکھ لو، قرآن صرف قصہ نہیں عبرت ہے۔ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو کھلے معجزات عطا کیے، دریا کا پھٹ جانا، من اور سلویٰ، انبیاء کی مسلسل آمد، واضح نشانیاں ایسی تھیں جن میں شک کی کوئی گنجائش نہ تھی، جیسے سورج کی روشنی میں بھی کوئی کہے کہ دن نہیں ہوا۔ انکار جہالت نہیں، ضد ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمت کو بدل ڈالیں، نعمت کا بدلنا یعنی ہدایت کو گمراہی سے بدلنا، شکر کو ناشکری سے بدلنا، جیسے کوئی صحت پا کر دوبارہ غلط عادت اپنا لے، نعمت کا غلط استعمال نعمت چھین لیتا ہے۔ آ جانے کے بعد جان بوجھ کر سمجھ لینے کے بعد انکار کرنا، جیسے سچ جان کر بھی غلط کا ساتھ دینا، علم آنے کے بعد بھی گناہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، یہ دھمکی نہیں بلکہ عادل ہے، جسے بار بار قانون توڑنے پر سخت سزا ملتی ہے۔ اللہ کی مہلت کو کمزوری نہ سمجھو۔ اس آیت سے 2 آیات ریلیٹ کرتی ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت بڑھا دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 112، اللہ نے امن اور خوشحالی والی بستی کی مثال دی، پھر جب ناشکری ہوئی تو عذاب آیا۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے قرآن، ایمان، امن، صحت سب نعمتیں ہیں،
نعمت کی قدر نہ کرنا قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ تاریخ صرف پڑھنے کے لیے نہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہے۔ نعمت ملی ہے تو شکر ادا کریں، ہدایت ملی ہے تو اس پر عمل کریں، سچ معلوم ہوا تو اسے مان لینا ہے۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ میں ذا کو یا کے ساتھ ملا کر سختی اور جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ کفروا الحیات الدنیا میں واو کو سائلنٹ کر دیں کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ من یشاء میں نون ساکن کے بعد یا مشدد آ رہی ہے، ادغام مال غنہ والا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے اور شین کو کھینچ کے پڑھیں گے 5 سے 6 الف میں مقدار۔ اب میرے ساتھ پڑھیے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اب اس کا ترجمہ کریں گے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ مزین کر دی گئی ان کے لیے جنہوں نے کفروا کفر کیا، الحیات زندگی، الدنیا دنیا کی، ویسخرون اور مذاق اڑاتے ہیں، من الذین ان سے جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے اتقوا تقوی کیا، فوقہ اوپر ہوں گے ان کے، یوم القیامت دن قیامت کے، واللہ اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب کے۔ اب اس کی تفسیر کریں گے۔ تو پیاری صالحات، اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کفار کے ایمان نہ لانے کے باعث ان کی نگاہ میں دنیا کا بہت مزین ہونا ہے۔ مومن جو آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی زیب و زینت کو کچھ نہیں سمجھتے، کفار کے خیال میں بھولے بھالے اور دیوانے ہیں، اس لیے انہوں نے ان کا مذاق اڑانے اور انہیں ذلیل کرنے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ مگر قیامت کے دن اہل تقوی ہر اعتبار سے ان سے بلند درجہ ہوں گے، کیونکہ مومنوں کا نام علیین میں ہوگا اور کفار اسفل السافلین ہوں گے۔ یہاں بغیر حساب فرمایا، سورہ نبا میں عطاء حسابا میں فرمایا۔ تو پیاری صالحات، یہ آیت بتاتی ہے کہ دنیا کی چمک دمک وقتی ہے، دنیا پر لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اصل عزت اور کامیابی آخرت میں متقی لوگوں کے لیے ہوگی، رزق کا مالک صرف اللہ ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا خوشنما بنا دی گئی۔ دنیا کی ظاہری خوبصورتی انہیں اس قدر متاثر کر دیتی ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص صرف فیشن، گاڑی اور بنگلے میں کھو جائے اور انجام کی فکر نہ کرے۔ دنیا کی آرائش دھوکے کی چیز ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نیک اور دیندار لوگوں کو کمتر سمجھا جاتا ہے۔ نماز پڑھنے والے یا حلال کمانے والے کو آج بھی پسماندہ کہا جاتا ہے۔ حق پر چلنے والوں کا مذاق ہمیشہ اڑایا گیا ہے۔ والذین اتقوا، اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر حلال اور حرام کا خیال رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، جسے تاجر نقصان کے خوف کے باوجود دھوکہ نہ دے۔ تقوی انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ فوقہم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن ان سے بلند ہوں گے۔ آخرت میں عزت کا معیار ایمان اور عمل ہوگا، دولت نہیں۔ جیسے خاموش محنت کرنے والا طالب علم امتحان میں کامیاب ہو جائے، اصل پیسہ آخرت میں ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ رزق صرف پیسہ نہیں بلکہ ایمان، سکون، صحت اور عزت بھی ہے۔ کم آمدنی والا مگر مطمئن شخص، رزق انسان نہیں اللہ دیتا ہے، بے حساب۔ اللہ کا خزانہ محدود نہیں، وہ بغیر گنتی عطا کرتا ہے۔ بعض لوگوں کو تھوڑی کوشش میں بڑی برکت مل جاتی ہے، اور برکت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس آیت سے 2 آیات ریلیٹ کرتی ہیں۔ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 20، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہوکے کے سوا کچھ نہیں۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ سوشل میڈیا اور دولت کی چمک اسی آیت کی عملی تصویر ہے۔ دین پر چلنے والا آج بھی مذاق کا نشانہ بنتا ہے، مگر اصل کامیابی اور عزت قیامت کے دن ہے۔ تو پیارے صالحات، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، مذاق سے نہ گھبراؤ، تقوی کو اپنا معیار بناؤ، رزق پر اللہ پر یقین رکھو۔